فوجی سپاہی اور جادو کا ڈبہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، فوجی جنگ کے محاذ سے اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ راستے میں ایک جنگل تھا۔ جنگل سے گزرتے ہوئے اس کو ایک بدصورت آدمی ملا۔ اس آدمی کا حلیہ بہت ہی عجیب تھا۔ اس نے فوجی کو روک کر کہا، اے اجنبی نوجوان، مجھے تم بہت بہادر نظر آتے ہو۔ اگر تم میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو تو اس کے بدلے تمہیں بہت سی دولت مل سکتی ہے۔ فوجی نے کہا، اچھا مجھے کام بتاؤ۔ اگر میں کر سکتا ہوا تو ضرور کروں گا۔ بدصورت آدمی، یہ جو برگد کا ایک پرانا سا درخت ہے، اس کے اوپر تنے میں ایک سوراخ ہے۔ اگر تم کسی طرح اس میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں اندر ایک کار ریڈور نظر آئے گا۔ اس ریڈور کے آخر میں 3 دروازے ہیں۔ ان دروازوں کے اندر بے حساب دولت ہے۔ وہاں سے تم جتنی چاہو دولت لے سکتے ہو۔ وہاں ایک چھوٹا سا ڈبہ ہے، مجھے صرف وہ ڈبہ دے دینا۔ مجھے دولت سے کوئی غرض نہیں۔ فوجی نے بدصورت آدمی سے کہا، یہ تو بہت آسان کام ہے، میں ابھی جا کر وہ ڈبہ اور دولت لے آتا ہوں۔ بدصورت آدمی بولا، نوجوان سنو، دروازوں پر خونخوار کتے بیٹھے ہوں گے۔ تم اگر ان سے پیار سے بات کرو گے تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ فوجی سپاہی درخت پر چڑھ گیا اور تنے میں موجود سوراخ تلاش کر کے اندر جانے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اندر جانے میں کامیاب ہو گیا۔ کاریڈور کے آخر میں اس نے دیکھا کہ 3 دروازوں کے باہر 3 خونخوار کتے بہت ہی چوکس بیٹھے تھے، اور آہستہ سے ایک کتے کے پاس گیا اور کہا، تم تو بہت ہی اچھے ہو، بالکل دوستوں کی طرح۔ مجھے معلوم ہے تم میرے دوست بنو گے۔ کتا ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ فوجی سپاہی دروازے سے اندر گیا تو وہاں سلور کے سکوں کا بہت بڑا ڈھیر تھا۔ فوجی نے اس ڈھیر میں سے سکے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھے اور دوسرے کتے کے پاس آ گیا۔ فوجی سپاہی نے دوسرے کتے کو پیار سے آواز دی اور پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ کتے نے دم ہلاتے ہوئے دروازہ چھوڑ دیا۔ فوجی سپاہی نے اندر جا کر دیکھا تو وہاں اس کو تانبے کے سکوں کا ڈھیر نظر آیا۔ فوجی نے وہاں سے بھی سکے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیے۔ اب وہ تیسرے دروازے پر آیا اور کتے کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، دیکھو تم بھی مجھ پر بالکل مت گھبرانا، کیونکہ اپنے دونوں ساتھیوں کی طرح تم بھی بہت اچھے ہو۔ اپنی تعریف سن کر تیسرے کتے نے بھی فوجی کو راستہ دے دیا۔ اس نے اندر جا کر دیکھا تو وہاں سونے کے بے شمار سکے پڑے تھے اور قریب ہی ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھا تھا۔ فوجی سپاہی نے سکے اٹھا کر اپنی تیسری جیب میں رکھ لیے اور چھوٹا ڈبہ ہاتھ میں پکڑ کر باہر آ گیا۔ فوجی سپاہی کی جیبیں سکوں کے وزن سے لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ بڑی مشکل سے کاریڈور سے گزر کر تنے کے سوراخ تک پہنچا اور کافی تگ و دو کے بعد باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بدصورت آدمی نے اس کو دیکھتے ہی کہا، یہ چھوٹا ڈبہ مجھے دے دو۔ فوجی سپاہی نے کہا، نہیں، پہلے مجھے بتاؤ اس چھوٹے سے ڈبے میں ایسی کیا بات ہے کہ تم ساری دولت چھوڑ کر اسے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ بدصورت آدمی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ اس سے ڈبہ حاصل کرنے کے لیے جھگڑا شروع کر دیا۔ فوجی سپاہی نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی۔ فوجی سپاہی کے پاس سلور، تانبے اور سونے کے بہت سے سکے تھے۔ وہ اپنے گھر گیا اور عیش کی زندگی بسر کرنے لگا اور اپنے محلے کے غریب لوگوں کی اکثر مدد کرتا رہتا تھا۔ لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ ایک دن ایک آدمی نے فوجی سپاہی کو بتایا کہ اس ملک کے بادشاہ کی ایک بہت خوبصورت بیٹی اور بادشاہ نے اسے ایک بہت مضبوط قلعے میں قید کر رکھا ہے۔ کسی کو بھی شہزادی سے ملنے کی اجازت نہیں، کیونکہ ایک نجومی نے بادشاہ کو بتایا تھا کہ شہزادی بڑی ہو کر ایک بہت امیر فوجی سے شادی کرے گی اور یہ فوجی کوئی بہت بڑا افسر نہیں بلکہ عام سپاہی ہوگا۔
فوجی سپاہی یہ بات سن کر اداس ہو گیا، کیونکہ فضول خرچی کرنے کی وجہ سے وہ اپنی تمام دولت خرچ کر بیٹھا تھا۔ آخر ایک دن اس کے پاس کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہ بچے تو اس کو پرانے ڈبے کا خیال آیا۔ فوجی نے سوچا اس ڈبے کو فروخت کر کے کچھ پیسے مل جائیں گے تو کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اس نے ڈبہ اٹھایا اور اس کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ فوجی نے ڈبے پر گرد دیکھ کر اسے جھاڑنے کے لیے ہاتھ مارا تو فوراً ایک کتا بھاگتا ہوا آیا اور بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ فوجی سپاہی نے پوچھا، کیا تم میرا ہر حکم مانو گے؟ کتے نے کہا، ہاں، میں اس ڈبے کی وجہ سے تمہارا ہر حکم ماننے کا پابند ہوں، اور نہ صرف میں بلکہ اگر تم اس ڈبے پر دوسری مرتبہ ہاتھ مارو گے تو میرا دوسرا ساتھی بھی حاضر ہو جائے گا، اور اسی طرح تیسری مرتبہ ہاتھ مارنے پر ہمارا تیسرا ساتھی بھی حاضر ہو کر تمہارا حکم ماننے کا پابند ہوگا۔ فوجی سپاہی یہ سب سن کر بہت خوش ہوا، اب اسے ڈبے کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ فوجی سپاہی نے کتے کو کہا، میرے لیے دولت کا انتظام کرو۔ پھر اس نے دوسرے کتے کو طلب کیا اور بولا، شہزادی کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔ کچھ ہی دیر بعد ایک کتا بہت سی دولت لے آیا اور دوسرا کتا شہزادی کو اپنی پشت پر سوار کر کے لے آیا۔ شام کے وقت شہزادی کو اس قید خانے میں واپس بھیج دیا، لیکن کسی طرح بادشاہ کو شہزادی اور فوجی سپاہی کی ملاقات کا علم ہو گیا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا اور اس نے حکم دیا کہ فوجی سپاہی کو پھانسی دے دی جائے۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے فوجی کو گرفتار کر لیا اور پھانسی کی تیاری کرنے لگا۔ پھانسی کا تختہ تیار ہو گیا تو فوجی کو پھانسی دینے کے لیے تختے پر چڑھایا گیا۔ شہر کے بہت سے لوگ فوجی کی پھانسی کا منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ فوجی کو پھانسی دینے کے لیے تمام انتظام ہو گیا ہے، تو بادشاہ بھی میدان میں پہنچ گیا۔ فوجی نے بادشاہ سے کہا، مجھے مرنے سے پہلے سگار پینے دو۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم سگار پی لو، ہم تمہاری آخری خواہش کا ضرور اہتمام کریں گے۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے فوجی کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر سگار نکال کر منہ میں پکڑا اور دوسری جیب سے ماچس نکالنے کے بجائے اس نے چھوٹا ڈبہ نکال کر اس پر 3 مرتبہ ہاتھ مارا۔ فوراً ہی تینوں خونخوار کتے حاضر ہو گئے۔ فوجی نے ان کو کہا، مجھے اس ظالم بادشاہ سے بچاؤ، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ کتوں نے جھپٹ کر بادشاہ اور ملکہ کو اٹھا کر ہوا میں اچھال دیا۔ لوگوں کو ظالم بادشاہ سے نجات مل گئی۔ شہزادی کو قید خانے سے نکال دیا گیا۔ پھر دوسرے ہی دن سب لوگوں نے فوجی سپاہی کو اپنے ملک کا نیا بادشاہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ شہزادی کو شادی نئے بادشاہ سے ہو گئی اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔